بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آمد کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی کسی تاریخ کو عموماً جو محقق ہیں انہوں نے جو تحقیق کی ہے 8 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کی تاریخیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے بالکل ظاہر نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا، نہ صحابہ کرام نے اس دن کو کبھی منایا، نہ اس کی کھوج میں کبھی لگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ 600 سال بعد بنو عباس کے ایک خلیفہ تھے مظفر الدین، اس نے یہ چیز شروع کی، ربیع الاول کا منانا، اس کو خوشی کے طور پر اور عید کے طور پر منانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو 2 عیدیں دی تھیں، ایک عید الفطر اور ایک عید البقر، بڑی عید جو ہے، اور یہ تیسری عید کا آنا امت کے اندر یہ ایک اضافہ ہے جو ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے نہیں ہے، کیونکہ سنت وہ عمل ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے شروع کیا دین کے اندر، تو وہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت قرار دیا گیا، والجماعت جو صحابہ کرام نے شروع کیا۔ ظاہر صحابہ کرام تو وہی شروع کر سکتے تھے جس کی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کسی عمل سے گنجائش پیدا ہوتی تو وہ اس کو سنت قرار دیا گیا، جو اجماعی فیصلے ہیں صحابہ کرام کے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ہم مناتے ہیں، اور اس کے اندر پھر مسئلہ جہاں پھر آتا ہے کہ بہت ساری قباحتیں، ڈھول ڈمکے اور تماشے، یہ تو ہماری آنکھوں دیکھے مطلب ہے کہ احوال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کتنی قباحتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال خوشی کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جیسے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کو تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے احسان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے اس امت کے لیے، تو اس سے تو انکار نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو ہر وہ دن کہ جس دن میں وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ باقی یہ ہے کہ اصل میں ہم جو ہے نا غیروں کے ساتھ رہتے رہتے وہ چیزیں ہمارے اندر کافی حد تک آ جاتی ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے تو وہاں سے یہ مہندی کی رسم اور یہ گانے کی رسم، یہ جو گانا باندھتے ہیں دلہے وغیرہ اور صحرا، اور بہت ساری رسمیں ہمارے اندر آ گئیں ہندوؤں کے اندر رہتے رہتے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ ان کے چونکہ وہ یہاں پر 200-250 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو اس کے بھی اثرات ہمارے پر بڑے گہرے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے پر وہ اثرات ہیں۔ تو جیسے کہ یہ اب فادرز ڈے منانا، مدرز ڈے منانا، ویلنٹائن ڈے منانا، واٹ از دس آل؟ تو یہ سارے کے سارے ایک محکوم اور غلامانہ ذہنیت کی چیزیں ہیں کہ جب انسان جو ہے نا اپنے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں سے چھوڑ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر انسان قباحتوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو بالکل واضح ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو یہ اللہ نے بالکل واضح قرآن پاک کے اندر کر دیا، لگی لپٹی اس کا اللہ نے نہیں چھوڑی کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن کریم جیسے ہمارے علماء اکرام فرماتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک کو تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک پڑھ لیں تو پھر بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نہیں پڑھتے، اس کو برکت کے لیے رکھتے ہیں، چومنے کے لیے رکھتے ہیں، اور سال بھر کبھی کوئی شادی ہوگی تو اس کے نیچے سے دلہا دلہن کو وہ گزارنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں جیسے پہلے مینار کے بس پڑا رہتا ہے، برکت کے لیے کوئی آیات وغیرہ لکھ دیتے ہیں یا تعویذ وغیرہ باندھ لیتے ہیں۔ تو دنیاوی میسیجز کے ساتھ ہم ایسے نہیں کرتے۔ موبائل کے اوپر ہمارے میسیج آتے ہیں تو رات 2 بجے بھی آئے گا تو اٹھ کے تو دیکھیں گے بھائی کس کا میسیج ہے، لیکن وہ جو ایک میسیج اللہ کا میسیج ہے اس کو ہم کھول کر کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ اس میسیج کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 6,500 آیات قرآن کریم یہ اللہ کے میسیج ہیں، اللہ کے پیغام ہیں۔ یہ نہ ہم رات کو اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں، نہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں، نہ دن کو اٹھ کر دیکھتے ہیں،
کبھی بھی اس کو جو ہے نا ہم گوارا عمومی طور پر گوارا نہیں کرتے۔ یہ ذمہ داری ہم نے علماء کرام کی ڈال دی ہے کہ آپ جانیں، اللہ کا یہ کلام جانیں، اس کا معنی جانیں، اس کا مفہوم جانیں، تفسیریں آپ لکھتے رہیں جو کچھ، اور الحمدللہ اللہ کے آسان ہے، کچھ نہ کچھ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی سن بھی لیتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہماری ایک عمومی جو فضا ہے اس کے اندر، جیسے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ بس پھر یہ فادر ڈے کے اندر الجھ جاتے ہیں، موم بتی مافیا کے اندر الجھ جاتے ہیں، مادر ڈے کے اندر الجھ جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے اندر الجھ جاتے ہیں، مہندی کی رسمیں ہیں اور گہنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ہم لگے رہتے ہیں۔ ایک دن منا لیا، ایک دن جو ہے نا یہ دن اس کو کر دیا، باقی جو ہے نا وہ 364 دن چھٹی، ایک دن کسی بھی کوئی بھی ہے وہ بھی ایک زبانی کلامی ہم منا لیتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیدائش کی جو خوشی کا ایک وہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے راضی ہوں گے؟ اللہ کس سے راضی ہوں گے؟ جیسے اللہ نے پہلے آپ کو آیت پڑھ کے بتا دیا کہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے، اللہ کی محبت ہی چاہیے نا۔ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ آمد کی خوشی مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں؟ یا ہم اور کوئی اگر ایسا کام کرتے ہیں دینی نسبت سے، کس لیے کرتے ہیں؟ بھئی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ تو وہ اللہ نے ایک رستہ ہمیں کلین اینڈ کلیئر بالکل واضح بتا دیا ہے کہ اگر تم جو ہے نا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو اللہ تو پھر جو ہے نا وہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں گے۔ اس کے علاوہ تو اللہ پاک پھر اللہ نے مطلب اب یہ بالکل واضح چیز ہے۔ تو اب جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، اس کو مضبوط پکڑ لینا، اس پر عمل کرنا، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جو ایک مزید ہم اضافہ کر دیتے ہیں دینی اعتبار سے، یا ہم اور جو بہت سی رسم و رواج کے اندر پڑ جاتے ہیں، بدعات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اس کا پھر جو ہے نا دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے؟ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ ایک خام خواہ کے خرچے ہم کرتے رہتے ہیں اور تبذیر کر دیتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آخرت کے اندر تو پھر اللہ معاف کریں کہ جو ہے نا ہمیں بہت سی جو ہم بدعات کرتے ہیں اس پر تو ظاہر ہے پھر بڑے بڑے عذاب ہیں آخرت کے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھائی ان جو ہے نا حقیقی جو چیز ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بدعات ہیں، جتنے بھی رسم و رواج ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چالو ہو چکے ہیں، ان سے بچنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔